اللہ ایک ہے۔ جب رب محبوب کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تو ہم محمد مصطفیٰ کا نام کیوں نہ لیں؟ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن، آپ قرآن سمجھیں، قرآن میں جہاں کہیں بھی کسی خاص چیز کا حکم آیا رب نے فرمایا محبوبہ آپ فرما دو، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اللہ ایک ہے، لیکن رب نے محبوب کی زبان سے کہلوایا۔ قل کا مطلب ہوتا ہے سونے محبوبہ فرما دیجئے۔ بھائی فرمانا کیا ہے، پیغام کیا دینے؟ فرمایا اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ توحید کی بات ہے، رب نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ جب رب نے میرے مصطفیٰ کا نام لیا ہے تو بتا دیا کہ لوگوں جب تم میرے محمد کا نام لے کر میری بارگاہ میں دعا مانگو گے نا تو میں اللہ دعا جلدی قبول فرماؤں گا۔ بھئی آپ کے ہم سب کے باپ کون ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام۔ کون ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام۔ میں آپ کو سادے انداز میں بات اور موضوع سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم سب کے باپ ہیں جناب آدم علیہ السلام، ہم سب کی والدہ ہیں اما حوا۔ سب کے باپ کون ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جناب آدم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں 300 سال تک دعائیں مانگتے رہے، 300 سال تک، توجہ رکھیں بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بھئی اللہ رب العالمین نے محبوب کی زبان سے کہلوا دیا، محبوب کی زبان سے کہلوا دیا۔ مختصر بات ہے لیکن توجہ ضرور رکھنی ہے۔ اب جناب آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں۔ آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، کہ پس جب آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، چند کلمات سیکھ لیے، چند باتیں سیکھ لی، تو فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، وہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ وہ جو چند باتیں آدم علیہ السلام نے سیکھی تھی نا، وہ چند باتیں کیا تھیں؟ 300 سال کا دورانیہ گزر گیا، 300 سال کا عرصہ گزر گیا، آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معافی عطا فرما، معافی عطا فرما۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ 300 سال کا عرصہ جب گزر گیا نا تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، یہ جو کلمات والا جملہ اور نقطہ ہے یہ سمجھنا ہے۔ کتاب کا نام ہے مستدرک حاکم۔ کتاب کا نام کیا ہے بھائی؟ کتاب کا نام یاد نہ ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ حوالے یاد رکھنا۔ مستدرک حاکم کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 2 ہے، حدیث نمبر ہے 4228۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل النبوہ، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 184 ہے۔ اسی طرح شفا شریف کتاب کا نام ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 127 ہے۔ آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں، لیکن میری ایک ذمہ داری ہے کہ بعد میں اگر کوئی سنے تو اس کو کوئی اعتراض نہ رہے، بات کوئی کچی نہیں ہونی چاہیے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے مجموع الفتاوی، ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے کنز الاموال، ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے البدایہ والنہایہ، جلد 1 صفحہ 6، اور اس طرح مجمع الزوائد کتاب کا نام ہے۔ میں نے آپ کو جو نقطہ سمجھانے میرے دوستوں، میں آپ کے مزاج کے مطابق بات کروں گا، لیکن تھوڑا سا میرا مزاج سمجھیں۔ یہ ساری کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تقریباً 8 سے 9 حوالے دیے ہیں۔ صرف بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے جو باتیں سیکھی تھی، وہ جو کلمات سیکھے تھے، وہ جو 300 سال دعائیں مانگنے کے بعد، 300 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو وہ کون سے کلمات تھے، وہ کیا باتیں تھی، وہ کیا انداز تھا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اب کی بار انداز پہلے والا نہیں تھا، انداز کوئی نیا تھا، انداز کوئی دوسرا تھا، طریقہ اور تھا، دعائے کلمات اور تھے۔ یہ اور کلمات اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کے اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، یہ بات سمجھ نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، جناب آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی، چند کلمات سیکھ لی۔ وہ کون سے کلمات ہیں، وہ کیا باتیں ہیں؟ مستدرک حاکم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4228، دلائل النبوہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 184، شفاء شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187، مجموع الفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 50، مجمع الزوائد جلد نمبر 8، البدایہ والنہایہ جلد 1 صفحہ نمبر 6 پہ لکھا گیا جناب آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہ اللہ کی بارگاہ میں